بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مینا کے مسائل۔ مینا میں قیام حج کے مناسک میں شامل ہے۔ حاجی 8 ذو الحجہ کو مینا پہنچتے ہیں اور یہاں پر 12 یا 13 ذو الحجہ تک رہتے ہیں۔ حجاج 8 ذو الحجہ کو مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مینا میں رہتے ہوئے حاجی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں قصر کر کے ادا کرتے ہیں۔ 9 ذو الحجہ کو حاجی فجر کی نماز مینا میں ادا کر کے عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ 10 ذو الحجہ کو حاجی بڑے شیطان جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے ہیں۔ رمی کے بعد قربانی کرنا واجب ہے۔ آج کل کے حالات میں خود قربانی کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے سہولت کی خاطر لوگ بینک میں پہلے سے پیسے جمع کروا دیتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو پھر آپ رمی کرنے کے بعد بال کٹوا سکتے ہیں۔ قربانی کے بعد حاجی سر کے بال منڈواتے ہیں۔ سر کے بال چھوٹے کرنا قصر کہلاتا ہے، لیکن حلق افضل ہے۔ قربانی والے دن رمی کرنے کے بعد 11 اور 12 کی کنکریاں کسی اور کو دے کر چلے جانے سے حج ناقص ہو جاتا ہے، کیونکہ بغیر شرعی عذر کے نائب بنانا جائز نہیں ہے۔ واجب چھوٹ جانے پر دم قربانی لازم ہوتی ہے۔ اس کے بعد حاجی مکہ جا کر طواف افاضہ کرتے ہیں، جو 10، 11 یا 12 ذو الحجہ کو کیا جاتا ہے۔ 10 ذو الحجہ کی رات سے 12 ذو الحجہ کی رات تک مینا میں قیام واجب ہے۔ دن میں حرم شریف یا کہیں اور جا سکتے ہیں، لیکن رات مینا میں گزارنا ضروری ہے، ورنہ دم دینا لازم ہوگا۔ 11 اور 12 ذو الحجہ کو حاجی تینوں جمرات، چھوٹا، درمیانہ اور بڑا شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ ان دنوں میں حاجی مینا میں قیام کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ 12 ذو الحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد غروب آفتاب سے پہلے مینا کی حدود سے نکلنا ضروری ہے۔ اگر سورج غروب ہو جائے تو رات مینا میں گزارنا اور اگلے دن دوبارہ کنکریاں مارنا لازم ہوتا ہے۔ اگر حاجی 13 ذو الحجہ کو بھی مینا میں قیام کرنا چاہیں تو وہ اس دن بھی تینوں جمرات کو کنکریاں مار سکتے ہیں۔ مینا میں قیام کے دوران اللہ کا ذکر، دعائیں اور تکبیرات کہنا خاص طور پر رمی کے بعد مستحب ہے۔ اگر خواتین، بوڑھے یا معذور افراد جمرات تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ کسی کو اپنی طرف سے کنکریاں مارنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ خواتین کو بھی مینا میں قیام کرنا چاہیے اور طہارت کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ حاجیوں کو زیادہ سے زیادہ عبادات، قرآن کی تلاوت اور دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے۔